الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ملکیت کے تعلق سے قرآن کریم کا جو نظریہ ہے، اس نظریے کے ایک ذیلی عنوان پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ عنوان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اصل مالک ہے، انسان اللہ تبارک و تعالی کے جانشین ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے خلیفہ اور اس کے وکیل ہیں، لیکن اصل ملکیت اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ قرآن کریم نے جہاں تک ابھی میں پہنچا ہوں، ملکیت کے تعلق سے قرآن کریم میں 156 آیات وارد ہوئی ہیں، 156۔ یہ 156 آیات، ان میں سے بعض آیات کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت سے ہے، جس موضوع کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان آیات کی تعداد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں اور ملکیت کی اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتی ہیں، 95 ہے، 95 آیات ہیں، اور باقی 61 آیات ایسی آیات ہیں جو انسان کی ملکیت ثابت کرتی ہیں۔ یہاں تک ابھی میں پہنچا ہوں، اس میں کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً جس نتیجے پہ میں پہنچا 156 آیات ہیں جو ملکیت پر گفتگو کرتی ہیں۔ ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت والے عنوان پہ بحث کر رہے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 6 آیات کو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں سے۔ سورہ بقرہ ہی کی 7ویں آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں مومنین کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، گرچہ خطاب مومنوں سے ہے لیکن اس سے مراد تمام مکلفین ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو تم لوگ اپنی غذا حاصل کرو ان طیبات چیزوں میں سے، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ عطا کرنے والا کون ہے؟ پاکیزہ غذاؤں کو فراہم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اسی لیے رزق کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف کی اور کہا ما رزقناکم، ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق مہیا کیا ہے، اس فراہم کیے ہوئے رزق میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو حلال ہیں، تمہارے لیے نقصان دہ نہیں، تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ نہیں، تمہاری سوسائٹی، تمہارے معاشرے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ان کو تم استعمال کرو اور ان سے اپنی غذا کی تکمیل کرو۔ واشکروا للہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ کس چیز کا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غذا تمہارے لیے فراہم کی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم نہ کرتا، یا پھر تمہیں یہ نہیں بتلاتا کہ کون سی چیز طیب ہے، کون سی چیز خبیث ہے، تو تم ایسی چیزوں کا بھی استعمال کرتے جو تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے غذا کو فراہم کیا، اور پھر ان غذاؤں میں سے جو تمہاری صحت کے لیے فائدہ مند ہے اس کو حلال کیا، اور جو نقصان دہ ہے اس کو حرام کیا۔ اس لیے تم لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔
ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہو تب، اگر حقیقت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے ہو، تو پھر تمہارے اوپر واجب ہے کہ جو نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور کی گئی ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ سمجھ گئے شباب؟ میرے خیال سے کوئی اشکال نہیں، لیکن ایک اشکال باقی۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو خطاب کیا گیا، لیکن میں نے بتلایا کہ گرچہ یہ خطاب مومنوں کو ہے لیکن اس سے مراد سارے لوگ ہیں، یعنی اس خطاب میں جو کلو ہے، صیغہ امر ہے، اس امر میں تمام افراد داخل۔ اصل تو مومنین داخل ہے کیونکہ مومنین کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن کفار بھی اس خطاب میں داخل ہے۔ یہ ایک اصولی مسئلہ ہے کہ کیا کفار فروع شریعت کے مخاطب ہیں یا مخاطب نہیں ہیں؟ سمجھ رہے ہیں شباب؟ کیا کفار فروع شریعت کے مخاطب ہیں یا نہیں ہیں؟ راجح قول کے مطابق، بہت ساری اختلافات ہیں، راجح قول کے مطابق ایک کافر بھی فروع شریعت کا ویسے ہی مخاطب ہے جیسے اصول شریعت کا مخاطب ہے، یعنی جیسے اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے ایمان لانے کا، اسلام لانے کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کا، ایسے ہی اس سے مطالبہ کیا جائے گا جو فقہی احکام ہیں۔ لیکن ایک بہت ہی ضروری نوٹ ہے، اسلام اور ایمان یہ شرط شرعی ہیں کفار کے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات شباب؟ اگر کوئی کافر اسلام اور ایمان یہ شرط شرعی ہیں کفار کے اعمال کی قبولیت کے لیے، اگر کوئی بھی کافر مثال کے طور پہ زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے اور وہ اسلام کا اقرار نہیں کیا، شہادتین کا اقرار نہیں کیا، تو کیا اس کے زکوٰۃ کی ادائیگی کو قبول کر لیا جائے گا؟ اس کا اسے ثواب ملے گا؟ اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں فقہی مسائل میں جن میں شہادتین کا اقرار پایا جاتا ہے، جیسے کوئی آدمی، کوئی کافر نماز پڑھ رہا ہو، اسلام کا اعلان اس نے نہیں کیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز میں تو شہادتین کا اقرار موجود ہے۔ جب وہ پڑھے گا، تشہد میں جائے گا التحیات للہ، اس میں واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس میں شہادتین کا اقرار موجود ہے۔ یہ مسئلہ یعنی نماز یا ایسے مسائل جن میں شہادتین کا اقرار موجود ہے، جس مسئلے پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے خارج ہے، کیونکہ علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے شرح العقیدۃ الطحاویہ کے اندر علماء کرام کا اتفاق ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا کام کرتا ہے جس میں شہادتین کا اقرار پایا جائے، جو خصائص شریعت میں سے ہیں اور شہادتین کا اقرار پایا جا رہا ہے، تو پھر وہ چاہے شہادت کا اقرار کرے یا نہ کرے اسے مسلمان تصور کیا جائے گا، حالانکہ وہ چیز محل نظر ہے۔ خیر، ہم لوٹتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ کوئی بھی کافر اگر کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کے زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ آپ پہلے اسلام کو قبول کرو اور شہادتین کا اقرار کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ہی ایک مثال کے ذریعہ سے سمجھ لیتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، لیکن اگر کوئی آدمی حالت جنابت میں واقع ہو گیا، جنبی ہو گیا، تو کیا اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے؟ اس آدمی سے کہا جائے گا
کہ نماز تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اس لیے پہلے تم غسل جنابت کرو پھر نماز پڑھو۔ سیم ایسے ہی کفار سے کہا جائے گا کہ زکوٰۃ دینا تمہارے اوپر واجب ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، پاکیزہ غذاؤں کا استعمال کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے، واجب ہے، حرام کاری سے بچنا تمہارے اوپر ضروری ہے، لیکن پہلے تم اسلام قبول کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دوسری آیت ہے سورہ بقرہ ہی کے اندر، آیت نمبر 189 189، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِلَّهِ میں جو لام ہے یہ تملیک کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت میں آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اتنی عظیم کائنات، اتنی بڑی کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مطلق طور پہ اس کائنات کا مدبر ہے اور کائنات کی ہر ایک شے پر قادر ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا شباب؟ جب اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے پر قادر ہے تو تم لوگ یعنی ہم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کو اپنا معبود کیوں بنائیں گے؟ کسی دوسرے سے اپنے دل کو کیوں لگائیں گے؟ کسی دوسرے سے اپنے تعلقات کیوں قائم کریں گے؟ ان کے سامنے اپنی حاجات اور فریاد لے کر کے کیوں جائیں گے جن کو قدرت کاملہ حاصل نہیں؟ لہذا جب اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے تو وہی عبادت کا مستحق ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں آسمان و زمین کی ساری چیزیں ہیں تو تم کیا ٹھہرے، ہم انسان کیا ٹھہرے؟ ہم انسان تو اللہ تعالیٰ کی وکیل ٹھہرے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جیسا ہم کو حکم دے گا ملکیت میں تصرف کرنے کا، یا جیسی اجازت دے گا، جتنی مقدار میں اجازت دے گا، ہم اتنی مقدار میں تصرف کر سکتے ہیں، اور ویسا ہی تصرف کر سکتے ہیں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں شیخ محمد خالد، بات سمجھے کلیئر؟ ایک تیسری آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، آیت نمبر 212 بنو اسرائیل کا تذکرہ ہوا۔ بنو اسرائیل کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یہی محل شاہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، بنو اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور ساتھ ہی جو اصل مخاطب ہیں وہ کفار ہیں، مشرکین عرب ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار کے لیے دنیاوی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے۔ اب مزین کر دیا گیا ہے، مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ مزین کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی بھی برائی کی نسبت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کے خلاف ہے۔ جیسے سورہ جن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی بات آئی تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی گئی، جب شر کی بات آئی تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کی گئی۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کفار کے لیے دنیاوی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے۔
مزین کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ چونکہ یہ سیاق ذم میں ہے، اس لیے اس فعل کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کرنا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بے ادبی ہے۔ کیسے مزین کر دی گئی؟ انسانوں کو مال دیا گیا، مال کی لالچ، مال کی طمع ایک انسان کے دل میں بٹھائی گئی، اس کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے، لہذا مال کے حصول کے لیے انسان حلال اور حرام کی کوئی تفریق نہیں کرتا، کہ کرتا ہے جو عبد الدینار اور عبد الدرہم ہو جائے، جس کا دھرم ہی مال ہو جائے، جیسا کہ راسمالیت نے نظریہ تھوپا، تو پھر ایسا انسان کبھی بھی حلال اور حرام کی تفریق نہیں کرتا، کیونکہ جس میں اس کا فائدہ ہے اپنے فائدے کو مقدم رکھے گا، چاہے پوری دنیا ہلاک و برباد ہو جائے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، لہذا کفار دنیا کی زیب و زینت میں پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مومنوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ہاں شباب، مومنوں کا کیسے مذاق اڑاتے ہیں؟ اگر ہم زینت کو محمول کریں گے مال کے اوپر، مالداری پہ، تو پھر یہاں مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی فقیری اور غریبی کی وجہ سے۔ اگر زینت کو ہم محمول کریں گے قوت پہ، طاقت پہ، تو مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی ضعف اور ان کی کمزوری کی وجہ سے۔ اور یہ تقریباً جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ ہو، اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو سامنے والے کے پاس نہیں ہے، تو پھر سامنے والے کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دیا، ہمارا جو سامنے والا بھائی ہے وہ بہت پریشان ہے لیکن اس کو یہ چیز نہیں ملی، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے بھائی کی پریشانی ختم ہو جائے اس کے لیے بھی دعا کریں گے۔ لیکن جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، اگر وہ طاقتور ہے تو کمزور کو ستائے گا، کمزور کا مذاق اڑائے گا، اور آج اپنے ہندوستان میں دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے۔ خیر، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج یہ لوگ اپنے آپ کو، کفار لوگ اپنے آپ کو بہت اونچا تصور کر رہے ہیں، اعلیٰ کیٹیگری میں اپنا شمار کروا رہے ہیں، ایک کیٹیگری میں، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے ہیں، متقی بندے ہیں، ان کا مرتبہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ والذین اتقوا فوقہم، یعنی جو لوگ تقوی اختیار کیے وہ ان کے اوپر ہوں گے، یعنی حصی طور پہ اوپر ہوں گے جنت کے اندر، اور یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ فی الدرک الاسفل من النار۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے روزی دیتا ہے۔ روزی دینے والا کون ہے؟ واللہ یرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتے ہیں، کہ کوئی دوسرا روزی دیتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتے ہیں تو اصل مالک وہی ہیں، ہم تو مرزوق ہیں، ہم تو مملوک ہیں، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرنی بہت ہی ضروری۔ اب یہاں پہ ایک اشکال ہے شباب، بغیر حساب کے اوپر، کیونکہ قرآن کریم میں دو جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک جگہ تو کہا ہے کہ ہر ایک انسان کو بقدر معلوم ہم روزی دیتے ہیں، یعنی ہر ایک انسان کی روزی کو ہم نے مقدر کر دیا ہے، سمجھ گئے؟ یعنی معین ہے، بقدر معلوم۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان کو حساب سے روزی دیتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ لیکن اس آیت میں اور سورہ طلاق کی ایک آیت میں
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور اس آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بغیر کسی حساب کے روزی دیتا ہے، تو اشکال ہے کہ نہیں؟ شاید ٹائم ختم ہو گیا۔ اب اس اشکال کا جواب آپ لوگ تلاش کر کے لائیں گے۔ میں بتا دیتا ہوں کس کتاب میں موجود ہے، النکت والعیون للماوردی، کتاب کا نام ہے النکت والعیون للماوردی۔ تفسیر الماوردی لکھیں گے، گوگل پہ سرچ کریں گے تو وہ کتاب آ جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 212 کے تحت آپ تلاش کریں گے تو انہوں نے 6 توجیحات اس کی ذکر کیے۔ ٹھیک ہے، کل کا ہوم ورک ہے 212۔ جی السلام علیکم۔